خداوند یسوع کے نام میں آپ کی سلامتی. ہم بیٹھ سکتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح جو ہمارا درمیانی، ہمارا حفظی، ہمارا سیویئر، ہمارا مالک، ہمیں مخلصی دینے والا. اور آج زبور ہم نے گایا، زبور 66، اس کی ایک آیت کی ہم تلاوت کریں گے. اور جب یہ زبور گا رہے تھے میں خوش ہو رہی تھی کیونکہ اسی ہفتے میں خداوند نے مجھے زبور کے وسیلہ سے برکت دی. اور خداوند کی بندی بھی سے کوٹ کر رہی تھی جو پریئر کر رہی تھی. ساری زمین کو انوائٹ کیا گیا، آل دا ارتھ، ساری زمین خداوند کے حضور میں نعرہ مارے. اور پھر خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اس کا سلوک کیسا ہے. اور میری یہ پرسنل ٹیسٹیمنی، شخصی گواہی بھی ہے، ہم سب کی زندگیوں میں گواہی ہے. زبور 66 اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. ہم نے نعرے لگائے، ہالےلویا کے نعرے بلند کیے، یسوع مسیح کی جے جے کار گائی ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. خداوند یہاں پہ موجود ہے، اس کے تھرون پریزنس کے لیے، اس کے تخت کے لیے. اور پھر 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو، بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیط ہے. خدا کی ذات کے تعلق سے ایک میں جملہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کا خدا کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے، کیسا تعلق ہے؟ شخصی تعلق ہے. اور یہ جو شخصی تعلق ہے، جب خدا میری زندگی میں مداخلت کر رہا تھا تو خدا نے پہلے تو یوحنا 3:16 میں کیا لکھا ہے؟ خداوند نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر وہ کیا جو دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، جب دل کے دروازے کو کھولا، پاک روح نے ہماری زندگی کے اندر ایسے حالات کو ترتیب دیا. باپ کلام کرتا رہا نبیوں کے وسیلہ سے. پھر ہم جانتے ہیں یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کو پورا کیا. اور یسوع نے اپنے اسینشن کے ٹائم پر یا جاتے وقت کیا کہا کہ اب میں جاتا ہوں اور اب کیا بھیجوں گا تمہارے لیے؟ روح القدس بھیجوں گا. اب کون سی دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اینڈ ٹائمز ہیں، آخری دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی کون کام کر رہا ہے؟ روح القدس کام کر رہا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کام کرتا ہے، پاک روح کام کرتا ہے، کلام کام کرتا ہے. وہ یہاں پر موجود ہے اور وہ ہماری زندگی میں پیسو نہیں ہے. وہ صرف ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ ہماری زندگیوں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، وہ ہمارے حالات میں مداخلت کرتا ہے. جب وہ نوک کرتا ہے، ہم اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں، وہ ہم سے بات چیت کرتا ہے. یسوع اچھا چرواہا ہے، اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہیں، اور جو اس کی آواز کو سنتی ہیں وہ زندگی پاتی ہیں. اور روح القدس آتا ہے، ہم قوت پاتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، ہم خدا کے گواہ بن جاتے ہیں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند روح القدس ہماری زندگیوں میں مداخلت کرتا ہے. یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آیا، He has taken control. اب وہ ہمارا ماسٹر ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے. وہ جیسے ہمیں کنٹرول کرے گا، جیسے ہماری زندگی کے چیلنجز ہوں گے، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ مہیا کرتے ہیں. روٹی بریڈ ونر، باپ کیا ہے؟ بریڈ ونر ہے، وہ روٹی کما کر لاتا ہے، ماں سارے انتظام کرتی ہے. بچے اٹھتے ہیں، وہ ماں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی ناشتہ ملے گا، ابھی اسکول کی فیس کا انتظام ہوگا، کتابوں کا، پوشاک کا. اسی طرح ہماری روح، ہم کیا ہے؟ ہم روح میں جب زندگی بسر کرتے ہیں، جب روح القدس میں مسیحی فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آسمانی باپ نے ہمارے لیے کیا مہیا کیا ہے؟ He has given us everything. اس نے وہ سب کچھ مہیا کیا ہے جو ہماری روحانی زندگی کے لیے رفاقت کا انتظام، خداوند کے خادم کا انتظام، پریئر انٹرسیسرز ہے. اور خدا نے کلیسیا میں بہت سارے گفٹس دیے جس کے وسیلہ سے مسیح کا بدن کیا ہے؟ وہ ترقی پاتا ہے. یہ ورس میں پڑھوں گی، 2 پطرس 1:3 آیت. کیونکہ اس کی الہی قدرت نے، خدا کی ذات نے جو کیا ہے؟ پیسیو نہیں ہے، جو خاموش نہیں ہے، بلکہ ہمارے حالات میں مداخلت کرتا اور ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہماری زندگی کے اندر چشمے جاری کرنے کے لیے، مسیح کی پہچان میں گروتھ حاصل کرنے کے لیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسپرچل گروتھ ہے، روحانی ترقی ہے. اور جو میں خدا سے کلام مانگ رہی تھی وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی. اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی سے متعلق ہے، جو دینداری سے متعلق ہے، فتح مندی سے متعلق ہے، یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے وہ ہم سب کو عنایت کیا گیا ہے. اور اس نے ہمیں اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے. ہم خداوند کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں. ہالےلویا، ہالےلویا.
हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, हम सब की जिंदगी में यीशु मसीह शख्सी निजात दहिंदा बन गया। मेरी जिंदगी का अपना तजर्बा है, खुदावन की बंदियों का, खुदावन के बंदों का अपना अपना एक शख्सी तजर्बा है। यीशु आया, उसने मुझे कैसे बदल दिया। पतरस मनादी कर रहा है, कलाम चोट पैदा कर रहा है, और रूह कुदस काम करेगा, कलाम काम करेगा। और आज हम खुदा के वर्ड को, उसके कलमे को, उसके कलाम को रिसीव करेंगे। मेरी निजात का तजर्बा क्या है? यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने मेरी रसाई बाप तक कराई। यीशु मसीह की सलीब है, जो बोझ मैं उठाए हुए थी, सलीब के पास आकर वो बोझ लुढ़क गए। मेरी नाकामियां, मेरी मुशक्कतें, मेरी बीमारियां, मेरी कमजोरियां, सब कुछ जो है वो यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर अपने कफारा के सबब से बाप को पसंद आया कि बेटे को कुचले, और उस बेटे की कुर्बानी के वसीला से आज हम सब खुदा के बेटे बेटियां बन गए। इतना बड़ा ऑनर। और कलाम क्या कहता है? देखो बाप ने कैसी हमसे मोहब्बत रखी। जब बाप ने हमसे मोहब्बत रखी है तो हम उसके फर्जंद ठहराए, और हर रोज हम इकरार करते हैं। खुदा ने हमें सबसे बड़ा जो गिफ्ट दिया है वो हमें जुबान दिया है, और जुबान किसके लिए? खुदा की हमद करेगी। और आपको पता है ज़बूर 66 के मुताबिक ही रजा की कुर्बानियां, कौन नारे लगाएगा, कौन यीशु की जय जयकार करेगा? हमें खुदा ने अपनी प्रस्तिश के लिए बनाया। मेरा कन्फेशन, मेरा इकरार, हर रोज सुबह उठते ही मैं क्या कहूंगी? होली स्पिरिट गुड मॉर्निंग। पाक रूह के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे कि पाक रूह हमारी जिंदगी में जब आग को लाएगा, हमारे अंदर एनर्जी को लाएगा, कुव्वत को लाएगा, हम गवाह बनेंगे। ना सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी में, हम अपनी एजुकेशन में, सेहत में, रिलेशनशिप्स में, जिंदगी की सब सिचुएशंस में हम तरक्की करेंगे। हमारी जिंदगी में बैलेंस आएगा, हमें विजडम मिलेगा, अकल मिलेगी, फहम मिलेगा, दानाई मिलेगी, ताकि जब हम मसीह आ जाए तो हम मसीह के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं। हम मसीह की बादशाहत को फैलाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। खुदा हमारी जिंदगी के सब एरियाज को ब्लेस करना चाहता है, और हम पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं है, और नूरों के बाप से हर बरकत मिलती है। हम फजल के तख्त के पास उनकी चींटों को लेकर आते हैं, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम मिलकर ये आयत बोलेंगे, हम इसको गाते भी हैं और हम मिलकर बोलेंगे। जैसे आज संडे चर्च सर्विस है, ये वही दिन है। ज़बूर 118 में क्या लिखा है? अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, या जुबानी आयत बोलती है तो हम इस आयत को बोलेंगे, ये वही दिन है, ये वही दिन। हम सब मिलकर बोलेंगे, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। हम किस में शादमान है? खुदावंद में शादमान है। हम खुदावंद में शादमान है, हम खुशी मनाएंगे। और होली स्पिरिट की तरफ से जो खुशखबरी है, खुदा का कलाम खुशखबरी है, और जो होली स्पिरिट ने मेरे दिल के अंदर मैसेज डाला वो ये मैसेज है कि हर रोज संडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन रूह कुदस क्या चाहता है? मेरे साथ मेरे बच्चे शरीक हो जाएं। हम रूह कुदस में शरीक किए गए, हम इलाही जात के अंदर शरीक किए गए। हम खुदा के साथ जो शख्सी ताल्लुक है, पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें हर रोज ग्रो करें। और जितना ज्यादा अपने आप को हम सबमिट करेंगे, पेश करेंगे, जीसस मैं हाजिर हूँ। नन्हे सैमुअल ने क्या कहा? मैं हाजिर हूँ। अगर हम कहेंगे खुदावंद मैं हाजिर हूँ, अपने लबों से कहेंगे यीशु मैं अपने आप को पेश करती हूँ। खुदावंद तू कुम्हार है, तूने मुझे हालात में वो मेल्ट करता है, फिर मोल्ड करता, फिर हमें शेप अप करके खूबसूरत बना रहा है। तो तेरा हम कैसे बर्तन है? मिट्टी के बर्तन है, जिनके अंदर रूह कुदस है, जिनके अंदर खुदा का जलाल है। हालेलुया। इस तारीख दुनिया में खुदावंद क्या फरमाता है? तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। खुदा में नूर से मुनव्वर कर देता है। हम चोजन वन से, हमें चुना गया, हमें सेपरेट किया गया। खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। और रूह कुदस हमारी जिंदगी में कैसी एंट्रेंस, कैसी इस तौर से दाखिल होना चाहता है, वो माइटी एंट्रेंस के साथ। और वो कलाम जो खुदा ने मेरी रूह के साथ किया इस चर्च के लिए, जब मैं दुआ कर रही थी, और वो वर्ड जो थे वो रिटन वर्ड्स मेरी आंखों के सामने आ गए, मेक रूम फॉर। खुदावंद के लिए अपने आप को और वुसअत दे, रूह कुदस को दावत दे। रूह कुदस आएगा, वो आग लगा देगा। और कलाम में यीशु ने क्या कहा? मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ। दुनिया सो रही है, ऐसे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह
उसी का नूर तुझ पर चमकेगा। Let us make a room for him. हम खुदावन के लिए अपने दिलों में जगह को तैयार करें, अपने घरों में, अपने वसाइल में खुदावन को दावत दे, उसके लिए जगह तैयार करें। फिर खुदावन क्या कहता है, तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मुनव्वर हो जाओगे, तुम रोशन हो जाओगे। और मरकस के इंजील में क्या लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावन यीशु ने हमें क्या बना दिया है, हमें बिलीवर्स को, हर एक ईमानदार को, हर एक पास्टर की ड्यूटी नहीं, पास्टर के साथ पूरी टीम है, कलीसिया है, हर ईमानदार, हर बिलीवर को खुदावन रूह कुदस एम्पावर करना चाहता है, कुव्वत देना चाहता है, ताकि वो अथॉरिटी के अंदर मूव करे। ज़बूर 91 में क्या लिखा है, वो सांप और बिच्छू को कुचलेंगे, वो क्या करेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएंगे। हमारे खुदा की कुदरत किससे बड़ी है, सारी कुदरत से बड़ी है, सारे दुनिया के माबूदों से वो बालातर है। हमारा खुदा बड़ा खुदा है। और खुदावंत के लोगों के पास एक वर्ड है ड्यूनामिस, पाखरू के लिए एक वर्ड डायनामाइट यूज किया गया है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं, कि जो टेररिस्ट थे वो जब बॉम्ब ब्लास्ट करते रहे तो कितनी उसके अंदर ताकत थी, कितना नुकसान, लेकिन जब रूह कुदस आएगा उससे कितनी खुशी आएगी, जलाल आएगा, जिंदगी आएगी, सेहत आएगी, विक्ट्री आएगी। खुदा के लोग डिफीटेड, शिकस्त होता नहीं लेंगे, वो डिस्करेज नहीं होंगे, वो अपने आप को तन्हा नहीं फील करेंगे। उसकी कुदरत बेइंतहा है और हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज मैं पाक रूह की कुव्वत से इस बात का डिक्लेयर करती हूँ, ऐलान करती हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ों की मानद है, या दाऊद के सामने जैसे जाते जूलियत खड़ा था, जब रूह कुदस आएगा पहाड़ मैदान हो जाएंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं। फादर गॉड हमें क्या देगा, हमारा आसमानी बाग तख्त नशीन है। अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़े तो वहां पे आपको थ्रोन नजर आता है, तख्त नजर आता है, और तख्त पे क्या है, खुदा के तख्त पर खुदावन मौजूद है। खुदावन आज यहाँ पर मौजूद है, और वहां पर तख्त के इर्द गिर्द एक धनक है। धनक या रेनबो किसको शो करती है, प्रोमिसेस को शो करती है। जब खुदावन मलूल हुआ और खुदावन ने नूह को कहा कि कश्ती बनाए ताकि मैं दुनिया को हलाक कर दूं, उस वक्त खुदा ने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं जमीन पर कोसे कोसे कज़ाक और रेनबो को रखता हूं। जितने वादे बाइबल के अंदर मौजूद हैं, मोर देन 365, एक साल में 365 दिन है, इससे ज्यादा वादे मौजूद है। सेहत के लिए वादा, खुशहाली के लिए वादा, इकबालमंदी के लिए वादा, मसीह के गवाह होने के लिए वादा, एम्पावरमेंट का वादा, और मेरी कुमत, मेरी विक्ट्री, मेरी जॉय, मेरी खुशी, मेरी फतह आसमान से है, मेरी बरकत आसमान से है। रूह कुदस आ चुका है, ईद पेंतिकोस्त का तजर्बा हो चुका है, और यही ईद पेंतिकोस्त हमारे अंदर आना चाहता है, हमारी फैमिलीज में। और अगर एक शख्स अपने आप को पेश करेगा, यीशु मसीह अकेला बेटा जिसने फर्माबरदारी की, और उस बेटे की ताबेदारी के वसीला से बहुत सारे बेटे बादशाहत में शामिल हुए। आज अगर खुदावन ने पास्टर ज़ीशान को चुना है, खुदा ने बहुत सारे बेटों को बादशाहत में शामिल किया है। हमारा खुदा एक्सपेंशन का खुदा है, वो हमारी हदूद को बढ़ाना चाहता है। He wants to extend the territories of our ministry, हमारी हदूद को बढ़ाना चाहता है, हमें वुसअत देना चाहता है, हमें कुशादगी देना चाहता है। और बाइबल क्या कहती है कि हम खुदावन के नाम से हर उस अब्लीसी कुव्वत को जो हमारे खिलाफ है, हम उसको खुदावन यीशु के नाम से और रूह की आग से हम कुचलते चले जाएंगे। और खुदा की जब कुदरत के ऊपर हम गौर करते हैं तो हमारे खुदा की कुदरत कितनी बड़ी है। अगर आप 5 मिनट के लिए सूरज को देखें, आप उसकी रोशनी की ताब नहीं ला सकते, और हजारों सूरज में जमा कर दे तो हमारा खुदा इतना ज्यादा रोशन है। और जब उसकी रोशनी की किरणें हम पर आती हैं, हमें मुनव्वर करती हैं। और ये जो कलाम है, ये हमारे हाथों में खुदावंद है, खुदावंद हमारे पास आया है। वो हमारे क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है, तेरी शरीयत मेरे दिल में है। इसलिए मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि हम इस बाइबल को जरूर पढ़ें। जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ सकता है वो ऊंचा आवाज में पढ़े। दीवारें भी खुदा का कलाम सुनती हैं, फजाएं खुदा के कलाम से पाक साफ हो जाती हैं, और कलाम क्या करता है, हमें सैराब कर देता है, हमें खुशहाल कर देता है। पहले हमारा स्टेटस क्या था, हम सिनर्स थे, हम गुनाहगार थे। अब हम क्या बन गए, हमें आइडेंटिटी मिल गई, हमें शनाख्त मिल गई,
ہمارا تعلق آسمانی باپ کے ساتھ ہو گیا. ہم اس کے ایمبیسڈرز ہیں, ہم زمین پر روشنی ہیں, ہم زمین پر نمک ہے. داؤد کیا کہتا ہے 23 زبور میں, میرا کپ کیا ہے, میرا پیالہ لبریز ہے. اب خدا کی بادشاہی ہم جانتے ہیں کنگڈم آف لائٹ, خدا کی بادشاہی نور کی بادشاہی ہے, لیکن ایک اپوزٹ, ایک مخالف بادشاہت بھی کام کر رہی ہے, وہ تاریکی کی بادشاہت ہے. جس طرح آسمانی باپ کو ہماری ضرورت ہے, یسوع جا چکا ہے, اسے ہمارے ہاتھوں کی ضرورت ہے, ہمارے ہونٹوں کی ضرورت ہے, ہمارے بدن کی ضرورت ہے, تو ہم اپنے آپ کو کس کے لیے مخصوص کریں گے؟ اپنے خداوند کے لیے, تاکہ وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں اپنے مائٹی ورک کو, اپنے بڑے کاموں کو ظاہر کرے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, ہم خدا کے نام سے غالب آتے ہیں. خدا کی قدرت پر اگر ہم غور کریں تو مکاشفہ 20 باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک ابلیس کے لیے کیا لکھا ہے؟ ابلیس ہارا ہوا دشمن, صلیب پر شکست کھا چکا ہے, اور خداوند کا ایک فرشتہ مقرر کیا گیا. ہم ڈرتے ہیں نا, ڈیمن سے ڈرتے ہیں, ایول اسپرٹ سے ڈرتے ہیں, اندھیرے سے ڈرتے ہیں. ہم خدا کی بادشاہت کے فرزند ہیں, اور جب ہم نور کے فرزند ہیں تو کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ 20واں باب پہلی سے 8ویں آیت تک تلاوت کریں تو وہاں پہ لکھا ایک فرشتہ بھیجا گیا, only one angel, mighty angel, زوراور angel. اور اس کو کیا دیا گیا؟ اختیار دیا گیا کہ وہ زنجیر سے ابلیس کو 1000 برس کے لیے باندھے, فرشتے کو یہ. اور خدا اپنے لوگوں کو کیا اختیار دے رہا ہے؟ ہمیں اختیار ملے, ہمارے پاس کیز ہیں, ہمارے پاس چابیاں. چابیوں کا کیا کام ہے؟ تالے کھل جاتے ہیں. ہماری زندگی کے چیلنجز ہیں, سچویشنز ہیں, ہمارے پاس کیز کلام کے اندر موجود ہیں. فائنینشل پرابلمز ہیں, کیز موجود ہے. پوری ادائیگی سے خداوند کی تعظیم کر. صحت کے لیے بھی کیا ہے؟ کیز موجود ہے. جب تو مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے, تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی. اور پھر اور بہت ساری چابیاں بائبل کے اندر ہیں. بائبل کے اندر فارمولاز ہیں, بائبل کے اندر خدا کا کلام ہمیں گائیڈنس دیتا ہے, ہمیں وزڈم دیتا ہے. جب ہم اسے پڑھیں گے, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میری باتوں پر توجہ کر, میرے کلام پر کان لگا, اس کا اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے. یہ کلام ہمیں زندہ رکھے گا, امپاور کرے گا, زندگی کی راہ دکھائے گا. اور ہم جب اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ I am nothing without Christ. کرائسٹ, کرسچن کی کیا سپیلنگ ہے؟ CHRIST, کرائسٹ, IAN, I am nothing. خداوند کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. لیکن جب خداوند میری زندگی میں آ چکا ہے تو میں زوراور ہوں. اور ہم جب خداوند میں زوراور کیے گئے ہیں تو کس کے وسیلہ سے زوراور کیے گئے ہیں؟ روح القدس کی قدرت سے. یسوع نے کیا کہا تھا؟ یروشلم میں ٹھہرے رہو. ہم نے روح القدس کو مانگنا ہے, روح القدس کی بھوک اور پیاس کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے. اور پھر زکریا کی کتاب 4 باب 6 آیت کے اندر لکھا ہے, نہ تو زور سے, نہ توانائی سے, بلکہ میرے روح سے, خدا کے روح سے, خدا کے روح سے. رب الافواج فرماتا ہے, اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے, مشکلات کیا ہیں, وہ میدان ہو جائیں گی. ہر طرح کا خوف, بے دلی, ڈیجیکشن یسوع کے نام سے دور ہو جائے گی. خدا کے روح کی قدرت سے جو برڈن ہے, جو بوجھ ہے, یسوع کے نام سے لڑک جائے گا. ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. یسایہ 10 باب 27 آیت میں لکھا ہے, اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تمہارے کاندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا, اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. مسا کیا ہے؟ خدا کا. جب ہولی اسپرٹ کو جب ہم مانگتے ہیں, ہم ورشپ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں خداوند کا تخت لگ چکا ہے, ہم سب خدا کی پریزنس کا تجربہ کرتے ہیں. We are all the carriers of the Holy Spirit. ہم سب کیا ہیں؟ روح القدس کو کیری کر رہے ہیں. روح القدس ہمارے اندر ہے, اور جب روح القدس آتا ہے تو انوائنٹنگ کیا ہے؟ وہ ڈونامس پاور ہے, وہ قوت ہے. جو مشکلات ہیں, جو جوئیں ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کو کون توڑے گا؟ روح القدس. اور اس کی انوائنٹنگ کے سبب سے, مسا کے سبب سے جو جوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور بائبل میں قوم بنی اسرائیل کہاں پہ تھی؟ قوم بنی اسرائیل اگر ہم خروج کی کتاب میں چلے جائیں, کس کے بوجھ کے اندر تھی؟ فرعون ظلم کر رہا تھا, اور فرعون کا جو اس کا جو کراؤن تھا یا اس کا جو تاج تھا, اس کے اوپر کس کا نشان تھا؟ ابلیس کا, سانپ کا, کوبرے کا نشان تھا. اور خداوند کی کنگڈم کو آزاد کرنے کے لیے, خدا کے لوگوں کو اسیری سے نکالنے کے لیے, خداوند نے قوم بنی اسرائیل کی آہ و نالہ اور فریاد کو سنا, اور اپنے خادم کو ڈیلیورنس کے لیے, رہائی کے لیے موسیٰ کو کھڑا کیا. تو خداوند نے جب موسیٰ کو کھڑا کیا تو خدا کیا فرماتا ہے؟ میں اپنے لوگوں کو بھاری بوجھوں سے نکالوں گا. خداوند ہمارے بھاری بوجھوں سے ہمیں نکالتا ہے. ہم
کہ ہم خداوند کے پاس آ چکے ہیں, ہم یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں. اگر کسی زندگی نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, اپنے آپ کو پیش کرے, یسوع کی آواز کو سنے, دھیمی آواز کو سنے. ہولی اسپرٹ ہمیشہ وسپر کرے گا, اس کی دھیمی آواز آپ سے کچھ کہہ رہی ہے, کلام چوٹ پیدا کرے گا. یسوع ہمیں بلاتا ہے, اور یسوع کیا کہتا ہے؟ متی کی انجیل 11:30 میں کہتا ہے, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ. بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, کون کون اپنے آپ کو بوجھ کے اندر فیل کرتا ہے, چیلنجز اور سچویشنز میں فیل کرتا ہے؟ یسوع کہتا ہے میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا, میں تمہیں اطمینان دوں گا, میں تمہیں تمہاری آزمائش میں تمہارے لیے نکلنے کی راہ پیدا کروں گا. تیرے اندر قوت نہیں, میں تجھے قوت دوں گا, تو پاک روح کی قوت سے جیے گا. پچھلے سیزن میں کافی بیمار رہی, اور میں نے جوائس مائر سے, آپ سب اس خادمہ کو جانتے ہیں, میں نے یہ دعا سیکھی ایز اے مدر, ماں ہوتے ہوئے جو میری ڈیوٹیز ہیں, پاک روح تو میری مدد کر, میں پوری ڈیوٹیز کو پورا کر سکوں. اور صبح اٹھتے ہی میں کہتی ہوں, گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ. پاک روح گڈ مارننگ, آئی وانٹ ٹو فیلوشپ ود یو. پاک روح میں آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتی ہوں. پاک روح کیا ہے؟ ڈینامس پاور, وہ قوت ہے گھر کے کام کاج میں, ریلیشنز میں, رسپانسبلٹیز میں, سارے کاموں میں ہمارا مددگار ہے. لیکن میں صرف ایک مدرہڈ کی بات کر رہی ہوں. باپ ہیں, مختلف رسپانسبلٹیز ہیں, جابز ہیں, وہاں پہ روح القدس آتا ہے اور ہماری مدد کے لیے تیار ہے. اب جیزس کی کیا انویٹیشن ہے ہمارے لیے؟ جیزس کیا کہتا ہے؟ میرے پاس آؤ. ہم نے سیونگ فیتھ, کیا فیتھ تھا جب ہم نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا. لیکن ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ڈیلی ہر روز خداوند تو میری زندگی کا بادشاہ ہے, یسوع میں تیرے پاس آتی ہوں, میں پرسنل ڈیووشن میں ٹائم گزاروں, میں بائبل ریڈنگ کروں, میں خدا کی آواز کو سنوں, میں خدا کی منتظر رہوں, میں رضا کی قربانیاں گزاروں, میں اپنے ہونٹوں کا پھل یسوع کو پیش کروں. جو یسوع کا اقرار کرتے ہیں, یسوع جیسا پیارا کوئی نہیں, یسوع جیسی محبت کوئی نہیں کرتا, یسوع جیسے بوجھ اٹھاتا ہے کوئی ہمارے بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہمارے بچوں کیا کرنا ہے؟ اینٹیں بنائے, یہ محنت کریں, ان کو روٹی نہیں ملتی تھی. اب ابلیس ہماری زندگی میں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے بائبل کے اندر؟ ابلیس چور ہے, جو چرانے آتا, ہماری صحت کو چراتا, ہمارے ریلیشن شپس میں اور ہمارے زندگی کے معاملات میں, فائنانسز میں وہ کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کرتا ہے, وہ چوری کرتا ہے, اندھیرا پیدا کرتا ہے, نفرتیں پھیلاتا ہے. لیکن یسوع محبت لے کر آیا, حلیمی لے کر آیا, فروتنی لے کر آیا, ہمیں ایک ایگزامپل دے دی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں میرا خدا مبارک ہے جو ہر روز میرے بوجھ اٹھاتا ہے. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں, میں بتا نہیں سکتی میری زندگی بچپن میں کتنا بڑا میس تھی. ایسے تھا جیسے اون کے دھاگے جو الجھے ہوئے ہیں, کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا. جب اپنا آپ یسوع کو دیا, انکل دینا کرن انڈیا میں خادم تھے, ان کو لیٹرز لکھنا, لیم فیلوشپ کے ساتھ تعلق رکھا, میرے فادر خدمت کرتے تھے, تو خدا نے آہستہ آہستہ سارے بوجھوں سے نکالتا گیا. اور اب ماں ہوتے ہوئے اور زندگی کے چیلنجز ہیں جب ہم زمین پر ہیں, لیکن اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم خداوند کے فضل سے کیا کرتے ہیں؟ غالب آتے ہیں. اور خداوند نے مجھے ایک ریٹن ورڈ دیا, یسایہ 58:11 میں سے, جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے وعدہ ہے. خدا کا پرومس ہاں کے ساتھ ہے, میں سدا تیری رہنمائی کروں گا, میں خشک سالی میں تجھے سیر کروں گا, میں تیری ہڈیوں کو طاقت دوں گا, میں تجھے سیراب باغ کی مانند بناؤں گا, میں تجھے اس چشمے کی مانند بناؤں گا جس کا پانی کم نہ ہو. اور یسوع مسیح نے کیا وعدہ کیا؟ میں تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کے چشمے اور ندیاں جاری کروں گا. میرا ماں باپ کا تعلق جس علاقے سے, وہاں پہ چشمے تھے, اور ہم ان چشموں میں بہت, ہم نے, میرے فادر وہاں پہ واٹر بیپٹزم کے لیے لوگوں کو لے جاتے تھے. یعنی ان چشموں میں کیا پانی پھوٹتا ہے, اور وہ پانی کیا ہے؟ زندگی بخش ہے, پیور ہے, اور وہ پھوٹتا رہتا ہے, وہ بند نہیں ہوتا. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. یوحنا کی بارے میں ہم پڑھیں گے, پہلا یوحنا 2:27. اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے. ہمیں یسوع نے چنا, we have been elected, اور خداوند نے ہمیں چن لیا, ہمیں مسا کیا, ہمیں ہولی اسپرٹ بیپٹزم مل گیا, ہمیں مسا کیا گیا. اس کو اگر ہم نکال کے ریڈنگ کر سکتے ہیں, پہلا یوحنا 2 اس کی 27. ہم سب مل کر کہیں گے, مجھے چنا گیا ہے, مجھے چنا گیا ہے, مجھ پر روح القدس کی مہر ہے, مجھ پر روح القدس کی مہر ہے. یسوع کے خون نے مجھے دھویا ہے, یسوع کے خون نے مجھے دھویا ہے, یسوع نے مجھے مسا کیا ہے. بولے, یسوع نے مجھے مسا کیا ہے. مسا کیا ہے؟ مجھے امپاور کیا ہے, مجھے اختیار بخشا ہے. اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے, پہلا یوحنا 2 اس کی 27.
اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، وہ سچا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ یسوع نے کیا کہا؟ میرا باپ باغبان ہے، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میری بچے کیا ہیں؟ ڈالیاں ہیں، اور جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو وہ چھاٹتا ہے، جو پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ ہم خداوند کے طالب رہیں گے، ہم خداوند کے پیچھے چلیں گے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ اب چند باتیں روحانی ترقی کے تعلق سے، جو گروتھ ہے، اسپرچل گروتھ کے تعلق سے ہم کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ روح القدس کا مسا اور قدرت میری زندگی میں نمایاں ہو، میں پرومیننٹ ہو جاؤں؟ ہم سب چاہتے ہیں ہم کیا بن جائیں؟ اس شہر کی مانے جو پہاڑ پر ہے، چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھ دیا جاتا ہے، وہ اتنی پرومیننٹ ہو جائے، اتنی ایویڈنٹ ہو جائے، جیسے یسایہ 60 میں کیا لکھا ہے؟ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے، میں منور ہو چکی ہوں، میں نور سے بھر چکی ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جس پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارا جیسس کرائسٹ، ہمارا آسمانی باپ، روح القدس، وہ کیا ہے؟ وہ کس طور سے ہماری زندگی میں آپریٹ کرتا ہے، کس طور سے ہماری زندگی میں فیلوشپ کو لے کر آتا ہے۔ اور آج میں آپ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہی تھی کہ اس علاقے میں خداوند نے اچھے خادم کو کھڑا کیا، آپ کو رفاقت بخشی، آپ کو ساز دیا، آپ کو سب کچھ بخشا ہے تاکہ آپ خدا کی حضوری کا تجربہ کریں، خداوند کی حضوری میں اس کی جو پلانز ہیں اس میں وہ آپ گرو کرتے جائیں۔ تو ہم روح القدس کی شراکت کے لیے، آپ کو پتہ ہے روح القدس کے لیے کیا لکھا ہے؟ روز خداوند کے خادم ہمیں کیسے دعا دیتے ہیں؟ کوئی آیت بتا سکتا ہے؟ برکت کے جو کلمات ہیں اس میں کیا بولا جاتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت۔ آج ہم جو ہولی ٹرینٹی ہے، جو تثلیث ہے، اس کے تیسرے اقنوم کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم روح القدس میں شریک کیے گئے ہیں۔ اور کیا کوئی بتائے گا کہ اس میں کوئی ڈفرنس ہے قوت میں؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تینوں کیا ہیں؟ المائٹی ہیں، قادر مطلق ہیں اور قدرت کے مالک ہیں۔ اور ہم جب ورشپ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہولی اسپرٹ ہیلپ می ٹو ورشپ، پاک روح ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اور پھر ہم یسوع پر ایمان لا چکے، اس کے گواہ بن چکے ہیں۔ اب جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں، ہم نجات پا چکے ہیں، واٹر بیپٹزم ہے، ہولی اسپرٹ بیپٹزم ہے، یہ آپ کا سٹارٹ ہے، ابھی نئی منزلیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حزقیل کو پاک روح کا تجربہ ہوا اور وہ کہاں پہ تیر رہا تھا؟ تیراکی کا سبق، ابھی چشموں کا ذکر کیا؟ تیراکی کا سبق۔ اور پانی پہلے کہاں تھا؟ ٹکنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تک، اور پھر لبالب۔ یہ کیا ہے؟ روح کی معموری ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہماری اسپرچل گروتھ کے لیے روح القدس کی مدد موجود ہے، کلام موجود ہے، اور خدا کا کلام کیا چاہتا ہے کہ خداوند کے بچے کیسے نہ رہیں؟ بونے نہ رہیں، وہ قادآور ہوں، وہ قادآور پودے ہوں، اور وہ کیا ہوں؟ ان کو آپ کو پتہ ہے جس بچے کو اچھی ڈائٹ نہ مل رہی ہو، اچھی نیوٹریشن نہ ملے، کئی دفعہ قد کے اوپر پرابلم ہے، ہیموگلوبن کم ہو گیا، آپ کی گروتھ رک جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہماری جو اسپرچل جو گروتھ ہے، جو ہمارے اندر انر مین ہے، جو روحانی شخص ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اس کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ اور یہ چھوٹی سی ایک میں نے کل پرسوں میں نے اس کی ریڈنگ کی، مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ بھی ہم نے کھیت بھی دیکھے، پودے بھی دیکھے، اور ایک بیمبو بانس کا جو درخت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ چائنیز بیمبو ٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کو زمین میں لگایا جاتا ہے تو وہ ایک نٹ کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہر روز پانی دیا جاتا ہے۔ جو بیمبو بانس کا جو درخت ہے، چائنیز بیمبو ٹری، اس کو ہر روز پانی دیا جاتا ہے، ہر روز کھاد دی جاتی ہے، اور کتنے سال تک دی جاتی ہے؟ 5 سال تک لگاتار۔ اور اگر کوئی دن مس ہو گیا تو اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پودا اندر ہی مر جاتا ہے، وہ اگتا ہی نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر اپیئر ہی نہیں ہوتا، وہ نظر ہی نہیں آتا 5 سال تک مسلسل۔ اب اس کی گروتھ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اندر ہی اندر۔ ہی از ویل روٹڈ، وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے، اس کے اندر اس کی ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنے میں گہرا کرتا ہے۔ ہم ویل روٹڈ ہیں، ہم تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب اندر زمین کے اندر جب تعمیر کیا جا رہا ہے، اندر میں ہم اسٹرانگ ہو رہے ہیں خدا کے کلام کی وسیلہ سے، تو جب خدا ہمیں خدمت کے لیے بلائے گا، ہمیں پریپیئر کرے گا، تو ہم اپنے خادم کے ساتھ مل کر کیا بن جائیں گے؟ ایسے قادآور ہوں گے کہ لوگ سب دیکھیں گے اتنی پرومیننٹ بلیسنگ، اور اس کے
بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے، 90 فیٹ تک اس کی ہائٹ جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے 5 سال تک کوئی پتہ نہیں کوئی پودا بھی اندر لگا کہ نہیں، اور پھر جب وہ اپیئر ہوتا ہے تو اس کی کیا ہے 6 ویکس 6 ہفتوں کے اندر اس کی گروتھ کتنی ہے 90 فیٹ، بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کوئی بینی ہن سے واقف ہے؟ بینی ہن، بردر بینی ہن کو ہم جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتاب لکھی گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور خداوند کے خادم جو ہے وہ روح القدس کی جو ہے گائیڈنس میں خدمت کرتے ہیں، اور وہ خدمت پاورفل ہے جو روح القدس کی قدرت سے کی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہولی اسپرٹ کی پریچنگ کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں تھینک یو کس بات کا؟ آپ نے مجھے پاک روح سے متعارف کرایا۔ پاک روح کیا ہے؟ ایک پرسنالٹی ہے، پاک روح سے ہم بات چیت کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم کلام پڑھتے ہیں، خدا باپ سے ہم کہتے ہیں، لیکن زمین پر ابھی ہم روح القدس سے بات کرتے ہیں۔ روح القدس ہماری مدد کرے گا، ہم پریئر کریں، روح القدس ہماری مدد کرے گا، ہم بائبل پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، روح القدس ہمیں مکاشفے دے گا، روح القدس ہمیں ڈریمز دے گا، ویژنز دے گا، کبھی کبھی کوئی ایسی وارننگ ہوگی، کوئی ایسا ابلیس کا منصوبہ ہوگا، بیماری کا اٹیک ہے، کوئی حادثہ ہے، پاک روح ہمیں متحرک کرے گا، کبھی کبھی ایسا بوجھ ہمارے اندر لگ جائے گا ہمیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے گھٹنوں کے بل ہو جائے اور دعا کریں۔ خدا کے لوگ، خداوند پاک خدا کیا ہے؟ خدا باپ نگہبان اعظم ہے، اور زمین پر اس کے لوگ کیا ہیں؟ نگہبانی کی خدمت کر رہے ہیں، اور کس کی مدد سے؟ روح القدس کی مدد سے وہ نگہبانی کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بنی ہند کے لیے، اور ان کی اس کتاب سے، ان کی ویڈیو سے میری زندگی میں بھی چینج آیا، اور خداوند کے ہم نے ایک سیمینار ابھی اٹینڈ کیا، اور میں چھوٹی سی ہنسی کی بات بتانا چاہوں گی ان بچوں کے لیے جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں بہت چھوٹا تھا میں بائبل پڑھتا تھا، اور پھر ایسا ہوتا تھا میں بائبل پڑھتا تھا مجھے نیند آ جاتی تھی، پھر کہتے جب میں نے سونا ہوتا تھا میں کہتے میں بائبل پڑھ رہا ہوں، یہ میری سلیپنگ پل ہے، یہ نیند کی گولی ہے، کیونکہ بائبل میں کوئی انٹرسٹ نہیں فیل ہوتا تھا، بوریت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن جب بائبل آپ کی زندگی میں آئے گی وہ کیا کرے گی؟ جب زندہ ہو جائیں گے آپ کا کیا دل کرے گا؟ آپ کو حوالہ جات یاد ہوں گے۔ اور میری بیٹی نے بھی ابھی نئی بائبل زیادہ اچھا پڑھنا شروع کیا، مجھے کہے گی مجھے ہائی لائٹرز لا کے دے، مجھے نوٹس دے، میں پیجز دے، میں نوٹس بناؤں۔ تو جب شوق آئے گا تو ہم بدل جائیں گے۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے میں نے ایک پریئر گروپ میں جانا شروع کیا، وہاں پہ بائبل کو بہت عزت دی جاتی تھی، بائبل پڑھے، بائبل کو یاد کرے۔ تو میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، 4 میرے بچے ہیں، تو وہ کہتے ماما پہلے تو آپ اتنی بائبل نہیں پڑھتے تھے، آپ بہت بائبل پڑھتے ہو۔ تو یہ کون کام کر رہا ہے؟ روح القدس ہمارے اندر شوق پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اماؤس کی راہ پر جاتے ہوئے جو شاگرد تھے وہ کیوں جوش سے بھر کے تھے؟ وہ کون ان سے باتیں کر رہا ہے؟ یسوع باتیں کر رہا ہے، وہ جانتے نہیں تھے، لیکن ان کے دل گرم جوشی سے بھر گئے تھے۔ اب جو روح القدس کا کام ہے ہمارے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ سپارک پیدا کرتا ہے، آگ پیدا کرتا ہے، شعلہ پیدا کرتا ہے۔ جب ابھی گیس کم ہو رہی ہے نا تو اچھی طرح کھانا نہیں بنا سکتے، اچھی گیس ہو، ہیٹرز آن ہوتے ہیں، کھانا بنتا ہے، گھر گرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے ڈیولپ ہوتی ہے، ہم خداوند میں ویل روٹڈ ہیں، ہماری جو جڑیں ہیں وہ بن رہی ہیں، ہم زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بن رہے ہیں، ہم خدا کے کام کے لیے پرومیننٹ ہو رہے ہیں، ہم خداوند کے نام سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایمان 1 باب 4 سے 5 آیت تک ہم پڑھیں گے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گی۔ اب میں ایک کوسچن آپ سے کر سکتی ہوں، کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو ہولی اسپرٹ بیپٹائزڈ ہیں؟ روح القدس کا تجربہ اگر ہماری زندگی میں روح القدس نے ہمیں چھوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب روح القدس کی بھوک اور پیاس کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے۔ I want to be filled with the Holy Spirit۔ ہم نے روح القدس سے بھرتے جانا ہے، ہم نے روح القدس کی دھیمی آواز کو سننا ہے۔ جب روح القدس کہے گا کہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یوحنا 7 باب 38 آیت میں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس نے اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، اور جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لیے کہ یسوع بھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ اب کون مجھے بتا سکتا ہے روح القدس نازل ہو چکا ہے؟ یس۔ کب نازل ہوا؟ عید پینتیکوست پر۔ اور اب روح القدس کہاں رہنا چاہتا ہے؟ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ یسوع کیا چاہتا ہے کہ میرے اندر سے روح کی ندیاں جاری ہو جائیں، میرے اندر سے روح کے چشمے جاری ہو جائیں۔ اور یہ چھوٹی سی ایک میں اس کو بس وائنڈ اپ کرتی ہوں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ روح القدس کا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ یسوع کہاں پہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے؟
दिल पर। तो खुदा हमसे सबसे ज्यादा क्या चाहता है? अपना दिल। आज से हम फिर से नई कमिटमेंट करें और नई कमिटमेंट के साथ खुदावंद के पास आए। मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसके लिए भी खुदावंद ने कलाम किया था जब वो पैदा हुआ कि ये खुदावंद का खादम है। अभी वो 19 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन छोटे थे वो अक्सर ये गीत गाता था प्रेयर ग्रुप में, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। और जब भी मीटिंग होती थी वो ये गीत गाया करता था। और एक आंटी ने उसे कहा बेटे आपको एक ही गीत आता है, लेकिन अब हम हंसते हैं कि ये एक गीत सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। तो आज हम यीशु को जरूर कहेंगे यीशु मेरा दिल ले ले, मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात ले ले, मेरी जिंदगी ले ले, मेरी डेस्टिनी ले ले, मेरी जिंदगी में अपनी कॉलिंग को जाहिर कर। और खुदावंद तू मुझे मसा कर ताकि मैं तुझ में कायम रहूं। तू मेरे करीब है, तू मेरे अंदर है, और जैसे तू मुझे डायरेक्शन देगा मैं तेरी डायरेक्शन में, तेरी गाइडेंस में आगे बढ़ूंगी। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं रूह कुदस के लिए, और जो हमारे लिए कंफर्टर है जब हम दुख में है वो क्या बन जाता है? हमारे लिए कंफर्टर बन जाता है। जैसे अब हमें सर्दी लग रही है तो हम क्या यूज करते हैं? रजाइयां, ये हमें कंफर्ट देती हैं। और इसी तरह जब हम भूखे हमें खुराक मिलती है, पाक रूह मददगार है। और हमने क्या करना है? आई टॉक टू द स्पिरिट, रूह कुदस से बात करनी है। आज का मैसेज क्या है? मेक रूम फॉर, खुदावंद के लिए दिल में जगह बनाए, हम अपने आप को कुशादा करें, एक्सपैंड करें। वो अंदर आना चाहता है, ही वांट्स टू टेक कंट्रोल। आई विल टॉक टू द स्पिरिट, मैं रूह से बात करूंगा। आई विल प्रे टू द फादर, आसमानी बाप से मैं दुआ करूंगा। किसके नाम में? यीशु के नाम में दुआ करूंगा। और जिस तरह होली ट्रिनिटी कैसे काम करती है, जो तसलीस है वो कैसे काम करती है? मिलके काम करती है। खुदा बाप क्या करता है? वो ऊपर से ऑपरेट करता है, पूरी दुनिया के इंतजाम वो अपने कलाम से संभालता है। और वो फिर क्या करता है? जीसस क्राइस्ट क्या एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेट करता है। और होली स्पिरिट क्या करता है? वो पावर बन के आ जाता है। जैसे एक बच्चे को कहा जाए कि ये बिजली का स्विच है, तो उसके अंदर जो स्विच है, ऑर्डर कौन दे रहा है? बाप, इसको ऑन किया जाए। ऑर्डर कौन दे रहा है? बाप कह रहा है स्विच को ऑन करो, लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए। और फिर बेटा क्या करेगा? स्विच को ताबेदारी में ऑन करेगा, वो हलीम है। और फिर रूह कुदस क्या है? जो रोशनी है, जो कुव्वत है, वो पावर क्या है? वो रूह कुदस है। तो हम खुदावंद से फजल मांगेंगे कि पाक रूह के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो हमें से हर एक को फिल करना चाहता है। कैसे खुदा ने इब्तिदाई कलीसिया को इस्तेमाल किया, और हम सबको पता है कि उनकी जो रूटीन की लाइफ कैसी थी। हर रोज हमने किस बारे में सीखा? हर रोज हैकल में जमा होते, दुआ करते, रोटी तोड़ते, तालीम पाते, खुशी से भर गए, गवाही से भर गए। और किसकी मशहूरी हो गई? हम घटे और खुदावंद बढ़े, हम मरे और वो जिए, वो दिखे। और यूहन्ना ने किसकी तरफ इशारा किया? देखो ये खुदा का बर है। तो सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा के बेटे यीशु के नाम को मिली। थैंक यू।